اے خدا اے خدا الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا على سيدنا المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وقادة التقى وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگوں، دینی بھائیوں، بچوں، آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ حضرت حافظ وزیر صاحب مد اللہ ظلہ نے امریکہ سے یہاں تشریف لانے کے بعد اپنی دینی جد و جہد کو جاری رکھتے ہوئے ہم سب کو اللہ کے گھر میں جمع کر آج سے کئی سال پہلے جب حافظ صاحب یہاں تھے مجھے ہر سال یاد فرماتے تھے یہاں بھی قرآن کریم کی تعلیم اور طلباء کرام کی تربیت کرتے تھے۔ امریکہ جانے کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا، وہاں بھی تعلیم و تربیت 3 حفاظ تیار فرمائے۔ مادی اعتبار سے امریکہ بہت آگے بڑھا ہوا ہے، اس لیے وہاں کے مسلمانوں کو تربیت اور ایمان محفوظ رکھنے کی محنت کرنا۔ یہاں آنے کے بعد بھی وہ اپنی اس محنت کو نہیں بھولے، مسلمان اپنی محنت کو نہ بھولے۔ وہ جہاں جائے دین کا کام کرے، وہ جہاں جائے مسلمان بن کر رہے، وہ جہاں جائے
قرآن کریم کو تھام کر اپنا معمول بنائے روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کو. یہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی طاعت. آج کل مادیات اور موبائل کی لپیٹ میں ہم اتنے آ گئے کہ ہم سے نمازیں بھی چھوٹ گئی، قرآن بھی چھوٹ گیا، سنتیں بھی چھوٹ گئی. ہر وقت فیس بک اور انسٹاگرام کے اندر ایسے مصروف ہیں کہ کھانے کا خیال نہیں، نماز کا خیال نہیں. یہ ہمیں بربادی کی طرف لے جا رہا ہے. ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اس لمٹ میں وہ کام کیا جائے تو اچھا ہے، حد سے گزر جائے کوئی کام اچھا نہیں ہوتا. موبائل دیکھنے کی لمٹ رکھو، اپنے وقت کو بچاؤ، اپنا وقت دین کو دو. ہم صرف دنیا کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں، ہم آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہیں. ہمیں دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کو سنوارنے کی فکر کرنی ہے. دوسرے انسانوں سے ہمارا فرق ہی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کر لی، ہو گیا، مر گئے، معاملہ ختم ہو گیا. اور دنیا کی زندگی کا آخری دن برزخ کی زندگی کا پہلا دن ہوتا ہے. اگر ہم کو مال میں نقصان ہوتا ہے، دل کو بڑا دھچکا لگتا ہے، فکر ہوتی ہے، حساب کتاب ہوتا ہے، کیوں نقصان ہوا. نماز نہیں پڑھی، قرآن نہیں پڑھا، کتنا ایمان کا نقصان ہوا. کبھی حساب کیا؟ کبھی جائزہ لیا؟ روزانہ رات کو جائزہ لو، 2 رکعت توبہ کی پڑھو، پھر سویا. آج میں نے کمایا، آخرت کے گنوا دیا. آج میرے نفع کا دن ہے کہ نقصان کا دن ہے، اس کا جائزہ. روزانہ اپنے نفس کا تجزیہ کر. صحابہ کرام کو مال جانے کی، جان جانے کی اتنی فکر نہیں ہوتی تھی جتنا کہ ایمان پر آش آ جانے کی فکر. فضائل اعمال میں حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ حدیث سے نقل کیا. قرآن کریم کہتا ہے قیامت کب آ جائے گی، اور قیامت نہیں آئی تو ہماری آنکھ کب بند ہو جائے گی ہم نہیں کہہ سکتے. اور اگر ہمارے پاس آخرت کا کوئی توشہ نہیں ہے تو وہاں کام کیا آئے گا؟ یہ مال وہاں کام آ سکتا ہے، یہ اولاد وہاں کام آ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. قیامت کے دن یوں کہے گا اللہ کے دربار میں کہ میں کروڑ پتی تھا، میرے پاس ڈھیروں مال ہے. اللہ فرمائیں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں. اور میری
بہت اولاد ہے دنیا میں، جب بھی حالات آتے تھے اولاد آگے آ جاتی تھی، میرا مسئلہ حل کر دیتی تھی۔ اللہ فرمائیں گے یہاں نہ مال سے مسئلہ حل ہوگا، یہاں اولاد سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، یہاں اگر تیرے پاس کلمہ ہے تو تیرا مسئلہ حل ہوگا۔ ایمان پر اگر زندگی گزری مسئلہ حل ہو گیا۔ اور ایمان پر دنیا سے کون جائے گا؟ جو اعمال ایمانیہ کرتا رہے، جو نمازوں کا پابند ہے، جو تلاوت کا پابند ہے، جو ذکر اللہ کا پابند ہے، جو سنتوں کا پابند ہے، تو انشاءاللہ خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اور خاتمہ ایمان پر ہوا تو زندگی میں جو اچھے اعمال کیے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ جو میرے دربار میں سلامتی والا دل لے کر آئے گا، یعنی اس کے دل میں ایمان سلامت ہوگا، اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ انتقال فرما گئے۔ مسند احمد ہزاروں حدیثوں کا مجموعہ، خواب میں کسی نے دیکھا حضرت آپ نے تو حدیث کی اتنی خدمت کی ہے، آپ کا تو بیڑا پار ہو گیا ہوگا، کیا کام آئی حدیث؟ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ حدیثیں بھی کام نہیں آئی، وہ اتنی محنت بھی کام نہیں آئی، اور روزانہ صبح میں اٹھ کر چند آیتیں قرآن کی پڑھتا تھا، اللہ نے اس کی بنیاد پر میری مغفرت۔ اب ذرا ان کے انتقال کے وقت کو سنو، آخری وقت ہے، یہ جو ابھی ہم دوڑ رہے ہیں، جب آخری وقت آتا ہے دوڑ دھوپ ختم ہو جاتی ہے، جب قضا آتی ہے آدمی کا ہوش سنبھلتا نہیں، آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی، اور ہنگامہ حیات کو خاموش کر گئی۔ یہ جتنے دوڑ دھوپ یہ ہنگامے ہیں دھرے کے دھرے رہ جائیں گے اور آدمی چھوڑ کر چلا جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنازہ اٹھتا ہے، ہر ایک کا جنازہ اٹھتا ہے، جو دنیا میں آیا ہے جانے کے لیے آیا ہے اور دنیا میں بیکار نہیں ہے، آخرت نکالنی ہے، دنیا کی زندگی میں سے آخرت نکلے گی۔ اب آخرت بنانے کے لیے دوسری کوئی لائف ملنے والی نہیں، ایک ہی لائف۔ شاعر کا شعر پسند آیا تو لوگ کہتے ہیں دوبارہ ارشاد فرمائیے، تمہاری زندگی اگر فیل ہو گئی اللہ نہیں فرمائیں گے دوبارہ تشریف لے جائیے، یہ ایک ہی لائف۔ کامیاب ہو جاؤ
ناکام ہو جاؤ، جو بھی کرنا ہو اسی لائف میں کرنا ہے، یہ تمہارے اختیار میں، حق تمہیں دیا گیا، قرآن تمہیں دیا گیا، نبی تمہیں دیا گیا، اسلام تمہیں دیا گیا، چن لو اپنے لیے کیا چننا۔ اللہ کی ذات بہت بے نیاز ہے، اس کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں۔ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں؟ ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں، فرمایا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم تمام اللہ کے دروازے کے فقیرو، بادشاہ ہو چاہے وزیر ہو، اللہ فرماتے ہیں میرے دروازے کا فقیر۔ اور اللہ کیا ہے؟ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ بڑے تعریف کے لائق ہیں اور بے نیاز ہیں، ان کو تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں، تمہاری تسبیح کی ضرورت نہیں جو کرتے ہو اپنے لیے۔ قرآن کریم نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس بات کو بیان فرمایا، من عمل صالحا فلنفسہ، جو اچھے اعمال کرتا ہے اس کا فائدہ کس کو پہنچے گا؟ بیمار ہے دوا پیتا ہے، فائدہ کس کو پہنچے گا؟ بیمار کو پہنچے گا۔ عمل صالح کرے گا، فائدہ عمل کرنے والے کو پہنچے گا۔ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، اور اگر برے اعمال کرے گا تو تیرے سینے سے چمٹ کر آخرت تک آئیں گے۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والے نہیں۔ یہ دنیا والے ہیں جو ظلم کرتے ہیں، جن کے پاس اقتدار ہوتا ہے وہ ظلم کرتا ہے، جو دبا ہوا ہے وہ ظلم برداشت کرتا ہے۔ اب اتنا ظلم ہو رہا ہے ملک میں، کیا کرو گے؟ صبر کرنا، مکی زندگی کو سامنے رکھو، صبر کرنا، اور صبر کرنے والوں کو اللہ اجر بھی دیتے ہیں، کامیابی بھی دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بے حساب عطا فرماتا، اس کے خزانے میں کہیں جب اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے تو غیر کے دروازے پہ مانگنے کیوں جاتے؟ ہمارے راندیر میں ایک اور بھی مدرسہ جامعہ حسین ہے، اس کو بھی 100 سال ہمارے مدرسوں کو 165 سال دارالعلوم دیوبند کے ساتھ بنیاد پر۔ وہاں ایک شیخ الحدیث سے 40 سال پڑھائی بخاری شریف، تقریر اچھی تھی، بڑا اصلاح کا کام کیا۔ وہ مثال دیتے کہ ایک لڑکے کے باپ کی سگریٹ کی فیکٹری تھی، لیکن لڑکا
دوسروں کے پاس بیڑی کے ٹھوٹے مانگتا تھا. کہنے والے نے کہا کہ دو پاسیبلٹیز ہیں، یا تو اس کو پتا نہیں ہے کہ ابا جان کی فیکٹری اور یا اس کی ابا کے ساتھ بنتی ہے. جو اللہ کے خزانے کو جانتا ہے غیر سے کبھی سوال نہیں. بادشاہ اکبر ایک مرتبہ جنگل میں گم ہو گیا. ایک جنگلی کی کوٹھڑی میں پہنچ گیا. اس نے پانی پلایا، اس نے کھانا کھلایا، اس نے تعریفیں کی، میں بادشاہ ہوں، میں یوں ہوں، میں تو ہوں. وہ دیہاتی کیا سمجھتا بادشاہ؟ کیا چیز ہوتی ہے بادشاہ؟ کاٹ دیا ضرورت پڑے میرے ہاتھ. کئی برسوں بعد وہ جنگلی کو یاد آیا کہ کوئی دہلی کا بادشاہ آیا تھا، بولتا تھا جب ضرورت پڑے آ جانا. بڑی مشکل سے اس کے دروازے پر پہنچا. وہاں چوکیداروں کا ایک لمبا قطار کا سلسلہ تھا. بمشکل اس کو بادشاہ کے محل تک پہنچایا گیا. بادشاہ بیٹھ کر مانگ رہا تھا، یہ پیچھے بیٹھ گیا. اے اللہ یوں دے دے، اے اللہ یہ عطا فرما، اے اللہ میں بھکاری ہوں، اے اللہ یہ عطا فرما. دعا کر کے فارغ ہوا. ارے او آپ تو جنگل کے دوست، بتاؤ کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت تھی لیکن اب نہیں. کیا ہوا؟ اتنی دور سے آیا اللہ کا بندہ، ضرورت بیان کر. میں ضرورت اس کی سامنے بیان کی جائے جو ضرورتوں کو پورا کر سکے. میں تیرے پیچھے بیٹھا تھا، تو کسی اور سے مانگ رہا تھا. جب تجھے دینے والا دے سکتا ہے تو مجھے بھی دے سکتا ہے. میں تجھ سے مانگوں کہ میرے رب سے. ہم لوگوں کو مانگنا بھی تو نہیں آتا نا. نہیں ملتا تو شکایت کرتے ہیں ملتا نہیں، اور مانگتے ایسے جیسے ہوٹل میں بیٹھ کر ویٹر کے پاس آدھا پلاؤ آدھی روٹیاں مانگ رہے ہیں. ہم تو مائی بکرم ہیں، کوئی سائی نہیں. راہ دکھلائیں کسے رخ روے منزل کی نہیں. کوئی چاہنے والا ہو تو ہم شان کہیں دیتے ہیں، اور چاہنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. یہ دنیا بڑی کتنے ارب خرب سال یہ بتلائیے کتنا خرچہ ہوا. اللہ کے خزانے سے کتنا جا رہا ہے روزانہ. اب خزانے میں سے کمی کتنی ہے؟ کتنا کم ہو گیا خزانے میں. سرکار نے فرمایا خرچ ہوا، ہو رہا ہے، ہوگا، قیامت تک لاکھوں مخلوق آئے گی، خدا دیتے رہیں گے، لیکن اس کے خزانے میں
سمندر سے ایک قطرہ اٹھاؤ تو سمندر میں کمی آتی ہے، اتنی کبھی بھی اللہ کے خزانے میں اب تک نہیں آئی۔ ایسا خزینے دار ہے اور ایسا خزینے دار ہے کہ دن کو مانگنے والا دن کو پائے گا، رات کو مانگنے والا رات کو پائے گا۔ رات کو اعلان ہوتا ہے حل میں مستغفر ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، کون ہے تہجد گزار، کون ہے مانگنے والا، کون ہے جبین نیاز خم کرنے والا، مانگو میں دینے والا ہوں، دنیا والوں سے مانگو گے ناراض ہو جائیں گے، میں ایسا ہوں کہ نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہوں۔ بہت گناہ کر لیے، دنیا والے برداشت نہیں کرتے۔ امام صاحب کی ایک بھول پکڑی گئی، مصلی سے خارج، تم نے ایسا کیا اور بندہ اللہ کی نافرمانیاں اور احکام توڑنے کی حد کر دیتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ ایک فارسی کے شاعر نے کیا کہا، بازا بازا ہر آنچ ہستی بازا، لوٹ کے آ جا میرے بندے لوٹ کے آ جا، گر کافرو گبرو بت پرستی بازا، تو نے کفر کر لیا بت پرستی کر لی، لوٹ کے آ جا۔ آگے سنو کیا این درگاہ ماں درگاہ ناامیدی نی، صد بار گر توبہ شکستی بازا، اے بندے میرا دروازہ نا امیدی کا دروازہ نہیں ہے، مانگ کے دیکھ رو کے دیکھ اس کے دروازے پہ آ کے دیکھ، اسے پکار کے دیکھ، تیری پکار آسمان پر پہنچے اس سے پہلے پہلے اللہ تیری مغفرت کے فیصلے فرمائے۔ یہ ہے اللہ کا نظام، توبہ کر لو آ جاؤ۔ زندگی بڑی غفلت میں گزار رہے ہیں، زمانہ قیامت کی چال چل رہا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہو فلانی بک پڑھیں گے رائٹر کی تو کامیاب ہو جائیں، اور فلانے ڈیمونسٹریٹر کی پڑھیں گے تو کامیاب ہو جائیں، اس کا آرٹیکل پڑھیں گے تو ہم کو پروگریس مل جائے گی، ہم ترقی کریں گے۔ کوئی ترقی نہیں کرے گا دنیا کی کسی کتاب، اس کتاب سے ترقی ہوگی جس کو اللہ نے بھیجا ہے انسانیت کی طرف، اور وہ قرآن۔ ابھی روزانہ مضمون آتے اخبار میں، فری میں مشورے دیے جاتے ہیں۔ ہمارے پاس نیتا نہیں ہے، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہم کو کوئی دیتا نہیں ہے، ہمارے پاس لیڈر نہیں ہے، ہمارے پاس لیڈر نہیں، ہمارے پاس کرسی نہیں، ہمارے پاس ایجوکیشن نہیں، اس لیے ہم
ہمارے پیچھے ہونے کی یہ سب وجوہات. قرآن کریم میں آدھی آیت میں ہماری ترقی کے اصول بیان کیے. یہ آرٹیکل لکھتے لکھتے ایسے گم ہوئے کہ ان کو خود پتا نہیں کہ میں کیا لکھ رہا ہوں. اور میرے پروردگار نے آدھی آیت اتاری سب مسائل کا حل کر رہا. کامیابی چاہتے ہو، پروگریس چاہتے ہو، ڈیولپمنٹ چاہتے ہو، کامیابی آ جاؤ. Let us recite the Quran. قرآن پڑھو. What Quran says? Quran says, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. دو ہی کام خالی کرنا ہے. صحابہ نے یہ دو کام کیے تھے تو آدھی دنیا پر حکومت کر لی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سی یونیورسٹی میں گئے تھے؟ وزیر اعظم نریندر مودی انگلینڈ گئے تھے ایڈمنسٹریشن سیکھنے کے لیے. نہرو گئے تھے آکسفورڈ یونیورسٹی میں. انہوں نے کتنی دنیا فتح کی. SIR لائی، یہ ان کا اقتدار ہے. کیا ہے SIR؟ بھر دینا جلدی. بڑی ڈینجر چال ہے. اور یاد رکھنا اتنا اٹپٹا اس کو بنایا کہ مسلمان بھرے گا، غلطیاں کرے گا، ووٹر لسٹ میں سے نام نکال دیں گے، ناگرکتا میں سے نام نکال. غافل بیٹھے ہو نا. آج مسلمان کی غفلت کا عالم یہ ہے کہ دنیا کا ایجوکیشن بھی اس کے پاس نہیں. کتنے بچے ہمارے یونیورسٹی تک پہنچتے ہیں، کتنے ڈاکٹر بنتے ہیں، کتنے لائر بنتے ہیں، کتنے انجینئر بنتے ہیں. 0.2% جو ہے وہ ہمارا گراف ہے. ایجوکیشن سچر کمیٹی کی رپورٹ دیکھیے کیا لکھا ہے. مسلمانوں کو بیکورڈ لکھا. They are very bad in the education. SSC تک جاتے تو ان کا سانس پھولتا. چلو دنیا میں تو گئے کام سے، وہ تو کچھ کر نہیں پا رہے. اب مدرسے کے اندر بچے نے ناظرہ قرآن شریف پڑھا. اب ابا کہتے، امی کہتے، اٹھ جا بیٹا، تو نے قرآن پڑھ لیا، تو نے سب پڑھ لیا، اب آگے کیا پڑھنے کا باپ. ارے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، اور ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، اور ابھی مقامات آہو فغاں اور بھی. قرآن کے چھوٹے نسخوں پر عمل کرو، بڑی دنیا تمہارے ہاتھ میں اللہ دے گا. نکاح کے موقع پر یہ آیت ہوتی ہے، لیکن نکاح میں آتا کون؟ 3-4 بڈھے بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں. 9 بجے کا ٹائم دیا، 12 بجے دلہا کے کھڑا ہوتا ہے. سب سے اچھی گھڑی اس نے پہنی ہوتی ہے، لیکن سب سے لیٹ ہو جاتا ہے. وقت کی تو ایسی تیسی کر کے رکھی ہے.
جبکہ قرآن نے وقت کی قسم کھائی، اتنا ہی وقت کو ہم ضائع کرتے ہیں. راتوں کو نکڑوں پر یہاں چائے پینے جا رہے ہیں، وہاں پان کھانے جا رہے ہیں، وہاں کان کھانے جا رہے ہیں. کیا کریں؟ آدھی رات تو یوں گزار دی گپ شپ کے اندر. اب میرے پاس تعویذ لینے آیا، مولانا صبح میں اٹھا نہیں جاتا. میں نے کہا جلدی سو جانا، کیا ضرورت ہے دیر تک چکر کاٹنے کی. صبح میں کیا کرتا ہے؟ 8 بجے اٹھتا ہوں، 9 بجے نیوز پیپر پڑھتا. کیوں نیوز پیپر پڑھتا ہے؟ اپنے کو دنیا کی خبر ہونی چاہیے. میں نے کہا کیا تیرے کو مودی صاحب کا فون آنے والا ہے کیا؟ آج میں کیا کروں تیرے کو پوچھنے کے لیے؟ کائے کو ٹائم ویسٹ کرتا؟ اس کی جگہ قرآن پڑھتا تیرے درجات بڑھ جاتے، تیری گھر میں رحمتوں کا نزول ہو جاتا، تیرے رزق کے دروازے کھل جاتے. جھوٹے اخبار پڑھتا اور اللہ کی سچی کتاب نہیں. نکاح کے موقع پر آیت پڑھی جاتی ہے، اس کا ایک ٹکڑا میں نے پڑھا. یاد رکھو دوستو، نکاح میں عقد مسنون میں جہاں ایجاب و قبول اور بیان اور خطبہ نکاح ہوتا ہے، وہ مبارک جگہ پر آؤ، دعاؤں میں شامل ہو، دلہے کو دعا دو. ایک جگہ میں گیا تو دلہے کے ہاتھ میں بڑا ناریل دیا، سب لوگ دعا کر رہے ہیں، وہ ناریل لے کے بیٹھا ہے کہ ناریل کے اندر کیا تیرا سر پھوڑنے کا؟ سب تیرے لیے دعا کرتے ہو، تو ہی خود کے لیے دعا نہیں. ایک بڑے میاں کو میں نے پوچھا، میں نے کہا حضرت نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ بچے پڑھ لیتے. کھانا کھاتے ہیں کہ نہیں؟ تو کہا وہ تو کھاتا ہوں. بچے کھا لیں گے تم کا؟ آج ہمارے اندر ایمانی غیرت نہیں ہے، ایمانی حمیت نہیں ہے ہمارے اندر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق گئے، ایک کلیسا کے سامنے کھڑے تھے. پادری آیا، آئیے ہمارے کلیسا میں نماز پڑھ لیجئے. نہیں آؤں گا. ایک تاریخ بنے گی، چند سالوں کے بعد کلیسا کی طرف اشارہ کر کے لوگ کہیں گے یہاں امیر المومنین حضرت عمر نے نماز پڑھی تھی، میں تمہارے کلیسا میں نماز نہیں پڑھوں گا. میرا اپنا دین ہے، میں روئے زمین پر نماز پڑھوں گا. ہمارے یہاں رمضان میں سحری کے لیے اٹھانے کے لیے، سحری میں اٹھ جاؤ، سحری کھا لو، سحری کھانا سنت ہے. تو وہ اٹھانے کے لیے کچھ نظمیں بھی پڑھ. ایک نوجوان نظم پڑھ رہا تھا، بابر تیری مسجد میں ہم جا کے اذان دیں. نے کھڑکی بول کے پوچھا اس سے، تیرے محلے میں فجر کی نماز کوئی دن پڑھی ہے؟ تیرے کو کس نے چاول چھوڑے ہیں کہ بابر کی مسجد میں اذان دیں گے؟ دینے والے تو محلے کی مسجد سے جا، پوری دنیا کی تیرے کو کیا پنچایت کرنی ہے؟ دوستو، اللہ کے یہاں دوسروں نے قبول نہیں کیا، یہاں اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، تیرے بارے میں پوچھا جائے گا. تو نے کیا کیا؟ وہ ایک پیسنجر ٹرین میں بیٹھا، ٹکٹ نہیں تھا،
ٹکٹ چیک کرنے والا آیا کہ بھائی ٹکٹ لاؤ، سامنے والے کے پاس ٹکٹ نہیں، تمہاری ٹکٹ کہاں ہے؟ کونے میں بیٹھا ہے، اس نے بھی نہیں لی۔ بھائی ان کا نمبر آئے گا، ان کو پوچھیں گے تیری ٹکٹ کی۔ آج ہم کو یہ فکر ہے کہ اس نے یوں نہیں کیا، اس نے یوں نہیں کیا، اس نے یوں نہیں کیا۔ میں ذکر کرا رہا تھا مسجد کے اندر، وہ مفتی صاحب کے پاس پہنچ گیا کہ بھئی یہ مسجد کے اندر زور زور سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کرتے، ان کا کیا ہوا؟ کہا تھا نا ہم نہ تھی پڑھا آ لوگوں مسجد کے اندر نہ تھی آتا نہ پہلو مسجد کے اندر 5 ٹائم نماز پڑھنا ہے، اللہ اللہ کہا مسجد میں اللہ نہیں، مندر میں جائے اللہ اللہ کروا۔ ذکر اللہ کی بہترین جگہ تو اللہ کا گھر ہے، یا مشق کرو، گھر میں بھی اللہ کا ذکر کرو، ہر جگہ اللہ کا ذکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ ایک جگہ میں نکاح پڑھانے گیا، 11 بجے کا ٹائم دیا تھا، میں 11:30 کے قریب پہنچا تو ایک جگہ کھانے کی بہت بھیڑ لگی ہوئی تھی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی کون سی مسجد میں نکاح ہے، کیا ہم نے خبر نہ تھی۔ تو میں نے کہا تم کہاں آئے ہو؟ نکاح میں یہ کیا ہوئے؟ تو میں نے کہا تم تو یہاں کھا رہے، کھاوا نہیں دعوت آپ نکاح نو نہیں کی دل بیچان ڈوہا بیلا ہوئے تے اونگتا ہوئے پڑا بھی دی۔ آج امت اتنی غافل ہے، 1000 آدمی کبھی نکاح کی مجلس میں ہوتا ہے، کوئی ایک کھڑا ہو کر پوچھتا ہے کہ نکاح کے خطبے میں کیا پیغام دیا جائے۔ جمعہ کے دن ممبر پر امام خطبہ پڑھتا ہے، کسی نے پوچھا آج کے خطبے میں کیا پیغام تھا؟ دکھ کی بات۔ تو میں کہہ رہا تھا دنیا کے ایجوکیشن میں بھی ہم صفر، دین کے ایجوکیشن میں بھی ہم صفر۔ سورت کے پولیس کمشنر صاحب نے بلا کے کہا SIR کے فارم غیروں نے 80% بھرے ہیں اور مسلمانوں نے 10%، اس میں بھی غفلت۔ حالانکہ یہ کانٹے کی لڑائی ہے، اس ملک میں رہنا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا قرآن پڑھو دوستو اللہ کے واسطے، اس کو مت چھوڑو، یہی کتاب تمہیں اٹھائے گی، یہی کتاب تمہیں نجات دلائے گی۔ سنتوں پر عامل ہو جاؤ، جنت کے دروازے کھل جائیں گے۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ دیکھو بھائی، کسی کو کرسی پہ بٹھانا، کسی کو کرسی سے اتارنا، کسی کو عزتیں دینا، کسی سے عزتیں لینا، سب اللہ۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ عزتوں کا عطا کرنے والا کون؟ اللہ ہی۔ ملکوں کا عطا کرنے والا اللہ، دولت کا عطا کرنے والا اللہ، اولاد کا عطا کرنے والا اللہ،
اقتدار کا عطا کرنے والا اللہ وہ دے بھی سکتا ہے اور جو دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے۔ ایک بڑے ملک کے صدر نے کہا تھا کہ اس ملک میں کبھی کسی مسلمان کو اقتدار پر نہیں آنا، چیلنج کیا۔ Nobody amongst the black people or the Muslims will rule the chair. No. اللہ نے اس کی چیلنج کو چکنا چور کر سر پہ لا کے بٹھا دیا۔ بکریاں نکالنے کو گئے تھے، اونٹ داخل ہو گئے۔ اور ذرا شعر سے تیری فرعونیت کے خاتمے کو دوسرے مصرے پہ آپ کی داد چاہیے۔ تیری فرعونیت کے خاتمے کو تیرے ہی گھر میں موسیٰ پل رہا ہے۔ اب ایک حقیقت بتاتا ہوں، اگر میں عمل نہیں کرتا، اگر آپ عمل نہیں کرتے، کیا اللہ کو کوئی فرق پڑتا؟ نہیں پڑتا۔ آیت پہلے ہی میں نے آپ کے ساتھ، if we make عبادت and we obey to Allah or disobey, it doesn't make any kind of difference in front of Allah subhanahu wa ta'ala. He is all the power. لیکن اسلام کے دشمنوں نے جو چالیں چلی، روزانہ اخباروں میں ہمارے خلاف لکھا، چینلیں زہر اگل رہی ہیں، لیڈر ہمارے خلاف بول رہے ہیں، پھر بھی مسلمان اپنی جگہ کھڑا ہوا۔ اب شاعر نے عجیب بات، ایک اور شعر پیش کرتا، اندھیروں کو یہی تو کھل رہا ہے۔ سمجھنا بات کو، شاعری اشارے کنایے کا نام ہے۔ اندھیروں کو یہی تو کھل رہا ہے، دیا میرا ہوا میں جل رہا ہے۔ کیا کام کیا ہے حکومت نے بکواس کے علاوہ؟ کیا کیا ہے؟ شاعر نے اس کی بھی نشان، تم غار کام اتنے تو نہیں ہیں، تمہارا نام جتنا چل رہا ہے۔
اور جاوید اختر خادمی برہان پوری جو ہے وہ عجیب بات ہے. نئی مسکان بگاڑے گا کوئی کیا، خدا جس کو بنانا چاہتا ہے قرآن کو اللہ مٹنے نہیں دے گا، اور جو قرآن سے وابستہ ہو جائے گا اس کو بھی اللہ. بات دور چلی. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ بیٹ پر لیٹے ہوئے آخری وقت ہے. لوگ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، یہی تو سہارا. وہ کہہ رہے ہیں ابھی نہیں. لوگ حیران ہو گئے، اتنا بڑا امام ہے، آخری وقت ہے، کلمے کی تلقین کرتے ہیں، نہ بول رہے ہیں نہیں ابھی نہیں، تو کب پڑھیں؟ ہوش آ گیا تھوڑی دیر کے بعد. حضرت ہم نے لا الہ الا اللہ کی تلقین کی، آپ نے نہ بول دیا تو ایمان کے بغیر تو کہیں دنیا سے نہیں جائیں گے. کہ تمہاری کلمے کی تلقین پر انکار نہیں کیا میں نے. وہ شیطان کھڑا ہے سامنے آخری وقت میں، سر پر دھول ڈال رہا ہے. امام احمد تو میری چنگل سے نکل گیا. فرمایا ابھی نہیں، میری آخری سانس لا الہ الا اللہ کے ساتھ جائے تو میں کامیاب تو نہ. دوستو، پوری زندگی اس لیے محنت کرنی ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے. اور اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. ایک واقعہ بخاری شریف میں نقل کیا. ایک بہت بڑا بہادر میدان میں لڑ رہا تھا، صحابہ دیکھ رہے تھے، اس کو حملے کر رہا ہے. لوگوں نے کہا آج اگر یہ کام آ گیا سیدھا جنت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو اسے جہنم میں دیکھ رہا ہوں. کیا کہا؟ جہنم میں دیکھ رہا ہوں. اتنی محنت، جان کڑی کا زخموں پہ زخم کھائے، بہادری اور شجاعت اور دلیری کا بڑا مظاہرہ کیا، اور جہنم. لیکن آقا کی بات غلط بھی تو نہیں ہو سکتی. صادق مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. ایک صحابی پیچھے اتنے زخم آ گئے ان کو، انہوں نے تلوار کا دستہ زمین میں گاڑا اور اس کے اوپر اپنے آپ کو زور سے گرایا. سینے سے پار ہو گئی تلوار اور خودکشی کی نوبت آ گئی. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کام لے کے بھی اللہ ریجیکٹ کر سکتا ہے. اس لیے نماز پڑھو تو اللہ سے قبولیت مانگو کہ اللہ یہ نماز میرے منہ پر مار نہ دی جائے. باہر بھاگنے کی کوشش مت کرو. ماں بہنوں، مصلی جلدی مت چھوڑو، گھر میں قرآن کی تلاوت کا نظام بناؤ، آقا کی سنتوں کو اپنے سامنے رکھو. یہ بمبئی والیاں، ان کی اقتدا مت کرو، وہ تمہیں جہنم میں لے جائیں گی. صحابیات کی اقتدا کرو. حضرت عائشہ کو دیکھو، ماں فاطمہ کو دیکھو، غیرت و حیا سیکھو، انسانیت سیکھو، شوہر کی فرما برداری سیکھو، اولاد کی تربیت سیکھو، انہیں دین سکھاؤ، خود بھی سیکھو.
لوگ کہتے ہیں ہر وقت بس نمازیں پڑھتے ہیں. ہم نے کہا ہم جب پڑھے نماز کمائے گئے تو کہ قرآن پڑھو تو کہ نماز پڑھو تو یہ کرو یہ کرتا رہے کمائے گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں ایک وادی میں جھک کر دیکھ رہے تھے تو صحابہ نے پوچھا امیر المومنین کیا دیکھ رہے ہو؟ دین پر آنے سے آدمی کی دنیا بنتی تو ہے اجڑتی نہیں. کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ فرمایا لڑکپن کا زمانہ بکریاں چرانے کا یاد آ گیا کہ جب گھر جاتا تھا 2-3 بکریاں بھوکی رہ جاتی تھیں. باپ کہتا تھا عمر کیسے زندگی گزارے گا کہ تجھے بکریاں چرانا بھی. لیکن جب مدینے والے کا دامن تھام لیا اور زندگی اس کے نقش قدم پر گزار دی, عشق ہو گیا سرکار سے. اس کے بعد عالم یہ ہوا کہ جو بکریاں چرانا نہیں جانتا تھا اللہ نے پوری دنیا چلانے والا بنا. دین پر آنے سے آدمی برباد نہیں ہوتا, اللہ آبادی کی شکلیں پیدا فرماتے ہیں. سیٹھ کا کام کرے تو سیٹھ نوکر کے گھر کا نظام بناتا, بندہ اللہ کا کام کرے اللہ بندہ کے کام. اس لیے آج کی سب سے بڑی فکر دوستو یہ ہے کہ بہت طریقے ہم نے ڈیولپمنٹ کے اپنائے, نہیں فائدہ ہے تو اللہ کے رسول نے جو طریقہ بتلایا وہ اپنا. اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اور اللہ جو فرماتے ہیں اس کا وعدہ. رہ گیا یہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کا کیا کرو گے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ صبر کرو. صبر کرنے کا طریقہ بتایا ہے. صبر کرو گے اللہ تعالی صبر کو جیتا دیں گے, ظلم کو ہرا دیں گے. ابھی اور ذرا انتظار کرو, صبر جیتے گا ظلم ہارے گا. بس آج تقریر اسی پر ختم کرنا. دوستو سب رسیاں پکڑ کر دیکھ لی, سب سہارے تھام کر دیکھ لیے, اب ایک سہارا اللہ کی کتاب کا اور سنتوں کا ہے ہمارے پاس, وہ بھی تھام کے دیکھ لیجئے. اللہ نے قرآن کو انمٹ بنایا, سرکار کی سنتوں کو قیامت تک چلایا. جو اسے تھام لے گا اسے بھی چلایا. کیوں بھائی؟ جب بارش آتی ہے تو آدمی چھت تلاش کرتا ہے, حالات کی بارش ہے, چھت قرآن کی ہے, سنتوں کی ہے, اس کے نیچے آ جائیے آپ کی حفاظت. باقی دسنے راستے ہیں کوئی عمل کے قابل نہیں ہے, کوئی پریکٹیسیبل نہیں. میرے نبی نے
زیرو سے بات شروع فرمائی اور عالم پر چھا گئے. اور یہ شعر دیکھیے کہ کیا کہتے ہیں: چھپا کر آستی میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں نے، عنادل باغ کے غافل نہ بیٹھے آشیانوں میں. آستینوں میں ہمارے لیے سانپ، غفلت نہیں. غفلت پر تو آج میں نے بات نہیں کہی، آئندہ کروں گا انشاءاللہ جب حافظ صاحب دوبارہ تشریف لائیں. ابھی تو صرف یہی بات ہے کہ کامیابی کی ضمانت کوئی کچھ بھی کہے، ایمان والے کا یقین ہے کہ دین نہیں. حضرت بلال کو کون جانتا تھا؟ لیکن آقائے دو جہان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ دیا تو حضرت بلال کو سیدنا و مولانا. بلال کو اتنا مارا تھا کہ تیری آواز اللہ کا نام لینے کے لیے بند کر دیا، تو آواز نہیں نکال سکے گا، اتنا ماریں گے. وہی بلال مدینے پہنچے، اذان آئی تو مدینے کی دیوار پر کھڑے ہو کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کفر کے محلات کھل گئے. ارے یہ وہی آواز ہے جو مکے میں بند کر دینا چاہتے تھے. مدینے بھی پہنچی، یمن بھی پہنچی، طائف بھی پہنچی، حنین بھی پہنچی، مکے بھی پہنچی. مکہ فتح ہوا تو حضرت بلال نے اذان دی، حنین فتح ہوا تو بلال نے اذان دی، طائف فتح ہوا تو بلال نے اذان دی. دنیا کو بتا دیا گیا سب مٹ سکتا ہے، دین نہیں. اللہ تعالی ہمیں دین پر گامزن فرمائے اور دین پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ جیم جائیں، کھیلیں کودیں، باڈی بلڈنگ کریں، مضبوط بنیں، اسٹرانگ بنیں، لیکن یہ اسٹرینگ لڑکیوں کو دکھانے کے لیے نہیں. بہت اپنی طاقت دکھانے کا شوق ہے تو تہجد میں آ جائیے. اپنی طاقت کا استعمال اللہ کی عبادت میں کیجیے، لوگوں کی خدمت میں کیجیے. آج میں نے دیکھا حافظ وزیر صاحب نے پروگرام رکھا، سب نوجوان خدمت میں لگے، حضرات علماء بھی لگے. علماء کی رہبری ضروری ہے، ان کے پیچھے رہو، کامیاب رہو. اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو آباد رکھے، مسجدوں کو آباد رکھے اور علماء کی محنتوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کو دین پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار.
اللهم اعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم افتح لنا بالخير واتمم لنا بالخير واجعل عواقب امورنا بالخير بيدك الخير انك على كل شيء. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما. اے اللہ تو نے کس کام کے لیے ہمیں پیدا کیا تھا؟ ہم مقصد زندگی بھول گئے. اے اللہ دنیا کی دھندلیوں میں گم ہو گئے اور اے اللہ تیری عبادت بھول گئے. اے اللہ تیرے ساتھ تعلق کمزور کر لیا. اے اللہ حالات کے آنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے تیرا راستہ چھوڑ دیا، تیرے دین پر چلنا چھوڑا، نمازوں کو بالائے طاق رکھ دیا، سنتوں کو پامال کر دیا. اے اللہ قرآن کو بالائے طاق رکھ دیا. اے الہ العالمین اگر ہماری زندگی تیرے وعدے کے مطابق کتاب و سنت تابع ہو جائے، تیرے احکام کے تابع ہو جائے، تو نے کامیابی کا یقین دلایا. اے اللہ اس پر ہمیں سچا یقین عطا فرما. اے اللہ جو مٹانے کی محنت کر رہے ہیں، سازشیں ہو رہی ہیں، اے اللہ تمام سازشوں کو فیل فرما، حق کا بول بالا فرما، اسلام کا پھریرا چار دانگ عالم میں لہرا دے، نوجوانوں کو مسجد کی راہ دکھا دے. اے اللہ دنیا اور دین دونوں کی ترقیات سے مالا مال فرما دے. اے اللہ ہماری اولاد میں دین کی فکریں عطا فرما. اے اللہ قرآن کا ہم نوا بنا، انہیں تلاوت کرنے والا بنا. ماں بہنوں کو گھر میں ایمانی ماحول قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، پردے برقعے کی توفیق عطا فرما، صحابیات اور سنتوں کی اتباع کی توفیق عطا فرما. گھر میں قرآن کی رونق کو دوبالا فرما دے. اے اللہ جن حضرات نے خدمت کی، ہمیں یاد کیا، بلایا، دین کی بات کہنے سننے کا موقع دیا، اے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما. حافظ صاحب کا سفر مبارک فرما، جانا آنا سلامتی کے ساتھ مقدر فرما. ہر قسم کی پریشانیوں سے حفاظت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما. مساجد، مراکز، خانقاہیں، مقابر، قبرستان، ان کے اوقاف تمام کی حفاظت فرما. اے اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور یہ دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیادہ حضرات ہے اس لیے ملاقات دشوار، سلام اسی لیے کیا ہے جواب ہی رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی جی پیارے نبی جی، نبی جی پیارے نبی جی. ہاں یہ بات سچ ہے، حقیقت یہی ہے، نبی آپ کو میں نے دیکھا نہیں ہے. نہ دور محمد میں پیدا ہوا میں، نہ ساتھی سفر کا کبھی بن سکا میں، نہ آقا کی آواز تک سن سکا میں، نہ غزوات میں مشرکوں سے لڑا میں، نہ ہجرت کی لذت ہوئی مجھ کو حاصل، نہ ہو پایا انصار کی صف میں شامل. نبی آپ جس دم تھے غار حرا میں، کوئی زاد رہ بھی نہ پہنچا سکا میں، مگر سچ ہے یہ بھی قسم ہے خدا کی، محبت مجھے آپ سے ہے نبی جی. نبی جی پیارے نبی جی، نبی جی پیارے نبی جی. صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے آپ کے گھر سے در سے محبت، سفر سے محبت، حجر سے محبت، مجھے آپ کے ہر پہر سے محبت، ہر ایک راستے راہ گزر سے محبت، وہ عائشہ کل قمر سے محبت، زکن سے دہن سے نظر سے محبت، نبوت کی جس نے گواہی دی آقا، ہاں اس گوہ سے اس حجر سے محبت. یہ بے ڈھنگ سی میری محبت کا تحفہ، کیا اس کی اجابت کا ہے کوئی راستہ، کیا اس کی اجابت کا ہے کوئی راستہ. صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم.
وسلم صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم. نہ ابوبکر سامے رفیق سفر ہوں، نہ عثمان حیدر ہنا میں عمر ہوں، نہ طلحہ نہ حمزہ سعید و سعد ہوں، انس جیسا خادم نہ خالد اسد ہوں، نہ میں ابن عوف و زبیر و عبیدہ، نہ میں بود جانا معاذ و قتادہ، نہ ارکم نہ خنس بلال اور یحییٰ، نہ مثل یسار اور یاسر نہ یعلا. میں ان سب کے قدموں کے ذروں کا ذرہ، مگر اے نبی آپ کا ہوں میں شیدا. نبی جی پیارے نبی جی، نبی جی پیارے نبی جی. صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم. خدایا تیرے در پہ ہے یہ گزارش، خطا کار آنکھوں پہ ہو یہ نوازش. خطا کار آنکھیں گنہگار آنکھیں، ہے دیدار کی بس طلبگار آنکھیں. کبھی خواب میں میرے بھی آئیے نا، وہ چہرہ ہنسی مجھ کو دکھلائیے نا. عنایت کی برسات برسائیے نا، مقدر کو میرے بھی چمکائیے نا. تمنا ہے جعفر کی آ جائیے نا، کبھی خواب میں جلوہ فرمائیے نا، کبھی خواب میں جلوہ فرمائیے نا. صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پڑھ رہا ہوں عقیدت سے نعت نبی، پڑھ رہا ہوں عقیدت سے نعت نبی. مصطفیٰ جان رحمت پہ دل آ گیا، پڑھ رہا ہوں عقیدت سے نعت نبی. مصطفیٰ جان رحمت پہ دل آ گیا، ہاں دل آ گیا. میرے سرکار ہیں افضل الانبیاء، ان کی شان نبوت پہ دل آ گیا. میرے سرکار ہیں افضل الانبیاء، ان کی شان نبوت پہ دل آ گیا، ہاں دل
پیارا ہے یہ گوہر آمینہ، کہہ رہی ہے یہی حضرت سعدیہ، کتنا پیارا ہے یہ گوہر آمینہ، دیکھتے ہی میں اس پر فدا ہو گئی، اس کی نورانی صورت پہ دل آ گیا، اس کی نورانی صورت پہ دل آ گیا، ہاں دل آ گیا۔ آیتوں سے اگر جوڑیے پورے قرآن کا جائزہ لیجیے، آیتوں سے اگر جوڑیے پورے قرآن کا جائزہ لیجیے، میں نے قرآن کی آیتیں جب پڑھی، میں نے قرآن کی آیتیں جب پڑھی، ان کی شان رسالت پہ دل آ گیا، ان کی شان رسالت پہ دل آ گیا، ہاں دل آ گیا۔ نام ہونٹوں سے ان کا نکلتا رہا، شان میں یوں قلم میرا چلتا رہا، نام ہونٹوں سے ان کا نکلتا رہا، شان میں یوں قلم میرا چلتا رہا، شان اقدس میں نعت نبی جب پڑھی، شاہ بدحا کی مدحت پہ دل آ گیا، شاہ بدحا کی مدحت پہ دل آ گیا، ہاں دل آ گیا۔ سب کو معلوم ہے جانتے ہیں سبھی، سارے نبیوں کے ہیں میرے آقا نبی، سب کو معلوم ہے جانتے ہیں سبھی، سارے نبیوں کے آقا ہے میرے نبی، بیت مقدس میں جس نے پڑھائی نماز، بیت مقدس میں جس نے پڑھائی نماز، اس نبی کی امامت پہ دل آ گیا، اس نبی کی امامت پہ دل آ گیا، ہاں دل آ گیا۔ پڑھ رہا ہوں عقیدت سے نعت نبی، مصطفیٰ جان رحمت پہ دل آ گیا، ہاں دل آ گیا۔ صاف قرآن میں رب نے فرما دیا، پاک تھی پاک ہے حضرت عائشہ، صاف قرآن میں رب نے فرما دیا، پاک تھی پاک ہے حضرت عائشہ، میں نے قرآن کی آیتیں جب پڑھی، عائشہ کی طہارت پہ دل آ گیا، عائشہ کی طہارت پہ دل آ گیا، ہاں دل آ گیا۔
پڑھ رہا ہوں عقیدت سے نعت نبی مصطفیٰ جان رحمت پہ دل آ گیا میرے سرکار ہیں افضل الانبیاء ان کی شان نبوت پہ دل آ گیا ہاں دل آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله